الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے بے پایہ لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اپنی قرآن پاک کی اردو ترجمے کی کلاس شروع کرنے لگے ہیں۔ کلاس کے شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بریف سا انٹروڈکشن کروا دوں۔ الحمدللہ مکمل درس نظامی کرنے کے بعد گزشتہ 14 سال سے الحمدللہ میں عربی اور قرآن پاک کا ترجمہ اور دیگر چیزیں جو درس نظامی سے ریلیٹڈ ہیں وہ پڑھا رہا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ الحمدللہ اس چیز کو ایک ویڈیو کی شکل دے کر اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو میں یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ عربی سے ہمیں کیوں محبت ہے، کیونکہ عربی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی قرآن پاک کی زبان ہے، اور عربی اہل جنت کی بھی زبان ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم جنت میں جانے کی امید کیا یقین رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، ہم عربک سیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہم سے کیا مخاطب ہوتے ہیں عربی میں، اب ہمیں عربی آتی ہوگی تو ہم اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو عربک گرامر ایک پورا سبجیکٹ ہے، لیکن ہم اپنی کلاسز میں جسٹ گرامر کا وہ حصہ پڑھیں گے جو آسان ترین ہوگا اور جو ترجمہ سے ریلیٹڈ ہوگا، جو ترجمے سے میں ہیلپ کرے گا، جو قرآن پاک کا اردو ترجمے میں ہماری ہیلپ کرے گا۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد میں یہی سیم کلاس انگلش میں بھی لیکچر ڈلیور کروں گا، تاکہ جو انگلش میں اگر کوئی قرآن پاک کا ٹرانسلیشن سیکھنا چاہے تو وہ بھی اس کو آسان طریقے سے سیکھ سکے۔ ہاں، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ عربی ایک انتہائی آسان زبان ہے، انتہائی آسان زبان ہے۔ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے دوسری زبانوں سے تو عربی ایک آسان ترین زبان ہے۔ جیسے مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، 5 لفظ ہیں۔ انگلش میں کیا ہے، وٹ از یور نیم، 4 ورڈ بنتے ہیں، لیکن عربی میں صرف 2 لفظ ہیں، مسمک، تمہارا نام کیا ہے۔ تو عربی ایک آسان ترین زبان ہے۔ اور دوسری بات، جو اردو سمجھتے ہیں لوگ، عربی میں اگر 12,000 کلمات ہیں نا، تو ان میں سے 8,000 اردو میں یوز ہوتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو ایک تھوڑا سا کلو مل جائے تو وہ اس کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم اپنی کلاسز میں پڑھیں گے اور آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کو لرن کرنے کے لیے 2 چیزوں کا انٹرسٹنگ ہونا ضروری ہے، یا وہ ٹیچر انٹرسٹنگ ہو یا وہ بک انٹرسٹنگ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان دونوں کو انٹرسٹنگ پائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ تعوذ اور تسمیہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تعوذ۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ آپ نے کلاس میں نوٹ بک اور کوئی پینسل وغیرہ ضرور رکھنی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو عربی کتنی جلدی آتی ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ کرنا کتنا آسانی سے آتا ہے۔ تو ترجمہ کرنے کے لیے ہم نے چونکہ سیکھنا ہے، اور اوبیسلی پورا قرآن پاک تو ہم ترجمہ کرنا نہیں سیکھیں گے، کچھ چیزیں سیکھیں گے سٹارٹ میں، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی کہ آپ پورے قرآن پاک کا کیا کوئی بھی عربک ٹیکسٹ ہے اس کا ترجمہ کر سکیں۔ تو ہم اس کے لیے الفاظ کا پہلے انڈیویجولی ترجمہ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کا، اس کو آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے بنا، کیسے بنا۔ پھر اس میں ہمیں ایک کلو مل جاتا ہے کہ اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے، وہ ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی دیتا ہے۔ اب پہلا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے لفظ تعویذ سنا ہوا ہے، تعویذ پہناتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دینا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب آگے لفظ ہے باللہ۔ یہ 2 الفاظ ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایک با ہے اور ایک اللہ۔
दो अल्फाज हैं, आऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाही बा, बा मतलब होता है साथ, जैसे इंग्लिश में विद होता है, और अल्लाह का मतलब अल्लाह होता है। सो बिल्लाही अल्लाह के साथ, या विद अल्लाह। मिनश्शैतानिर रजीम, अब ये भी लफ्ज हैं, फिर आगे क्या आया है, मिन। मिन का माना होता है से, फ्रॉम। मिन कहीं भी आए आपने माना फ्रॉम लिखना है। मसलन आप कहते हैं लाहौर से, तो कहेंगे मिन लाहौर। पाकिस्तान से, मिन पाकिस्तान, सिंपल। कहाँ से, कहाँ होता है आईना, तो कहेंगे मिन आईना, कहाँ से। सो मिन मतलब से। अब अशैतान, जैसे लफ्ज आपस में मिले होते हैं ना, ये याद रखना, तर्जुमा भी आपस में इंटरलिंक्ड होता है, उसका लिंक होता है तर्जुमे का। मिनश्शैतान, शैतान से। अब शैतान आगे फिर रजीम से मिल रहा है, इसका मतलब है ये रजीम भी शैतान की कोई सिफ्त है। तो रजीम जो है वो रजम से है, रजम करना, आपने सुना हुआ है, रजम करना, संसार करना, पत्थर मारना। तो रजम फेंकना, इसका लफ्जी मतलब होता है फेंकना, दूर करना। तो रजीम जिसे रिजेक्ट किया गया हो, जिसे धुतकारा गया हो, जिसे फेंका गया हो, रंदाए बारगाह किया गया हो, अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया था, इसलिए उसको शैतान रजीम कहते हैं। मरदूद जिसे हम कहते हैं रद्द किया हुआ, मरदूद रद्द किया हुआ। तो मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये तर्जुमा हो जाएगा तावुज़ का। तो उसके बाद आ जाता है तस्मिया। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम के लिए टर्म यूज़ होती है तस्मिया। जैसे आउज़ बिल्लाह को तावुज़ कहते हैं, ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखें समीन मुहतरम, इसको क्या कहते हैं, तस्मिया। अब इसमें ये देखें, ये लफ्ज बिस्मी जो है ना, ये है बा, हमने पहले पढ़ा अभी, और इसम। इन जब दोनों को मिला के लिखा तो ये बिस्म बन गया। अब बा का मतलब होता है साथ, हमने अभी पढ़ा है विद। और इसम आपने सुना हुआ है, आपका इसम ग्रामी क्या है, इसम किसे कहते हैं, नाम को। अल्लाह का मतलब अल्लाह ही होता है। अब देखें अल्लाह आगे में रहिर रहमानिर रहीम, इसका मतलब है इनका तर्जुमा भी अल्लाह के साथ मिल के होगा, कि ये दोनों अल्लाह की सिफात हैं। अल्लाह जो रहमान है और रहीम है, रहमान और रहीम दोनों में रहमत की सिफ्त पाई जाती है। और एक बात याद रखें, जो लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए कोई इस्तेमाल हो तो उसमें जितना माने की ज़्यादती कर सकें, एक्सेस कर सकें, वो करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला, ये माना, यानी सुपरलेटिव डिग्री अल्लाह के लिए तो बेस्ट होती है ना कोई भी चीज़, तो जितना माना की ज़्यादती कर सके वो करनी चाहिए। सो अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अच्छा, इसे कहते हैं तस्मिया। इसमें मैं शुरू करता हूँ, ये किसी लफ्ज़ का माना नहीं है, वो हम अज्यूम करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीनिंग, उसको हम अज्यूम करते हैं कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बल्कि तर्जुमा यही करना चाहिए अल्लाह के नाम से। अगर शुरू को आपने ऐड करना भी है ना तर्जुमे में, तो वो अल्लाह के नाम के बाद आना चाहिए, शुरू अल्लाह के नाम से ही होना चाहिए। इट मीन्स स्टार्ट में अल्लाह का नाम ही आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सो ये है तस्मिया। और जैसे मैंने बताया रहमान और रहीम जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, अरबी में भी सुपरलेटिव, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड अच्छा, बेटर उससे भी अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। अब आगे है सूरह फातिहा। फातिहा
افتتاح سے ہے. افتتاح آپ نے لفظ سنا ہوا ہے. افتتاح کیا ہوتا ہے؟ اوپننگ. تو فاتحہ مطلب کھولنے والی. شروع کرنے والی. اوپننگ. تو یہ پہلی صورت ہے نا سورہ فاتحہ اس لیے. اور دوسری بات، اگر معاملات زندگی کے سخت چل رہے ہوں تو سورہ فاتحہ سے وہ کھل جاتے ہیں، اوپن ہو جاتے ہیں. سورہ فاتحہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے. کسی کو نظر ہوئی ہو آپ دم کر دیں سورہ فاتحہ سے، اس کا دماغ کھل جائے گا. تو بہرحال سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ سورہ. قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے اس لیے. تو ہم اس کا آج پہلی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ترجمہ کتنا آسان ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں سامعین محترم، یہ ہے ال پلس حمد. ال اور حمد یاد رکھیں. جیسے انگلش میں ہم دا، آ اینڈ این لگاتے ہیں کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے، اس طرح عربک میں الف لام لگاتے ہیں ال. جیسے آپ سمپلی بولتے ہیں سکول، تو وہ کوئی بھی سکول ہو سکتا ہے. جب آپ کہیں کہ وہ سکول، تو آپ دا سکول بولتے ہیں. اس طرح انگلش عربک میں الف لام لگاتے ہیں. ال مطلب خاص کرنے کے لیے. اس کو معرفہ بھی کہتے ہیں، اس چیز کو معرفہ کرنے کے لیے. اور حمد کا مطلب آپ نے سنا ہوا ہے اللہ کی تعریف. اللہ کی تعریف یہ لفظ خاص ہے اللہ کی تعریف کے لیے، جیسے نعت خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے. تو حمد اللہ کی تعریف. الحمد دا پریز، خاص تعریف. للہ یہ لفظ دو ہیں، لی پلس اللہ. لی کا معنی یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی آئے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے. جیسے انگلش میں فور ہوتا ہے، لی کا معنی کے لیے، فور. مثلا آپ کہیں گے خالد کے لیے، تو آپ کہیں گے لی خالدین. خالد کے لیے. اللہ کے لیے للہ، اللہ کے لیے. رب العالمین، جیسے یہ لفظ آپس میں مل رہے ہیں، میں نے بتایا تھا ترجمہ بھی آپس میں ملے گا. رب، رب کا لفظی معنی ہوتا ہے پالنے والا. پروردگار، پروردگار انگلش میں کہتے ہیں سسٹینر. جو آپ کو کپڑے، خوراک، رہائش، یہ فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر یہ پرووائڈ کرے، اس کو سسٹینر کہتے ہیں. جو مینٹین کرے آپ کو. تو ایک سینس میں والدین بھی رب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ والدین کے لیے یوز کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، تو فرعون کو رب نے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا رب کہا اس سینس میں، پالنے کے لحاظ سے. تو اینی وے رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. رب العالمین. اب یہ دیکھیں عالمین، اس کا آپریشن کرنا ہے آپ نے، اس کو سمجھنا ہے، اور یہ آگے آپ کو بڑا ہیلپ کرے گا. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں دیکھیں. ایک تو ہے الف لام، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. اب آگے آپ لکھیں جمع کی علامتیں. یہ نوٹ لکھیں، جمع کی علامات. عربی میں کسی لفظ کو جسٹ، آپ کو میننگ کا نہیں پتا، جسٹ لفظ کو دیکھ کے آپ نے پتہ کرنا ہے کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل، واحد ہے یا جمع. تو جمع کی یہ سائن ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر ہو واو نون، یا نون، واو الف، الف تا. جس لفظ کے بھی آخر میں یہ والی سائن ہو، واو نون، یا نون، واو الف، الف تا. یہ ایک دفعہ میرے ساتھ 3 دفعہ آپ نے فنگر ٹپس کے پہ کہنا ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا. واو نون، یا نون، واو الف، الف تا. واو نون، یا نون، واو الف، الف تا. واو نون، یا نون، واو الف، الف تا. جس لفظ کے آخر میں یہ سائن ہو وہ لفظ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ جمع ہے، پلورل ہے. اب دیکھیں اس میں آخر میں آ رہا ہے یا نون، یہ آ گیا جمع بنانے کے لیے. ال آ گیا
اس کو خاص کرنے کے لیے، تو باقی کیا بچا؟ باقی بچا عالم. عالم، عالم کہتے ہیں دنیا کو. تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ. تو عالم مطلب جہان. تو جہان کی جمع کیا آ جائے گی پھر؟ جہانوں. سو خاص تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. ایک یہ جہان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، اس میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے اللہ رب العزت. تو وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ان جہانوں میں جتنی مخلوقات رہتی ہیں ان سب مخلوقات کو وہ ایٹ اے ٹائم خوراک، پانی، رہائش، جو بھی ان کی زندگی کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ وہ ان کو عطا فرما رہا ہے. تو وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اور انسان کی زندگی کے کتنے جہان ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. عالم کہتے ہیں جہان کو. ایک عالم برزخ ہے، عالم ارواح سب سے پہلے جب ہماری روح تھی، پھر عالم شہود، عالم دنیا جس میں اب ہم رہتے ہیں، پھر عالم برزخ ہوگا، قبر کا عالم، اور پھر عالم آخرت، آخرت کا عالم. یہ انشاءاللہ پھر کبھی اگر تفسیر پڑھی تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. تو اینی وے ابھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو ترجمے میں ہم نے سورہ تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں انہی چیزوں کو ریوائز کر کے آگے چلیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.